حضرت ایک سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے کہیں. میں بولا کیا سوال بھائی؟ تم لگا مکے مدینے کو محبت کرتے ہی ہندوستان کو محبت کرتے ہی. تمہیں کیا جواب دیں گے حضرت؟ میں بولا پوچھے تو جواب دے دو، تجھے پہلے کہیں کو بولوں. اب ویسا تو لگا سوال کرے. میں بولا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ ماں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا صاحب آپ ایسا پوچھ رہے ہیں؟ بیوی بھی ہماری زندگی ہے، ماں تو ہماری زندگی ہی ہے. میں نے کہا کبھی کبھار ایک سے نہیں، دو دو چار چار سے محبت بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سوال کرتے کہ آپ اس ملک سے محبت کرتے کہ اس ملک سے محبت کرتے تو تب سوال صحیح ہوتا اور ہمارا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین آتا. ہمارے ملک کو مکے مدینے سے کیوں جوڑتے ہو؟ پھر بھی آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو سن لو. مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، ہندوستان ہماری جان ہے. مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دھرم ہے، ہماری نجات ہے، ہماری جنت ہے، ہماری جنت الفردوس ہے. کمپیرنگ نہیں. تم نہ یہ ہم کی سے محبت کی، یہ ہم کی سے محبت. کون سی بھی گھوگو سوال کریا؟ تم نہ یہ کام ہونا کہ یہ کام ہونا، تم نہ یہ ہاتھ ہونا کہ وہ ہاتھ ہونا. ہمارے ملک کی ہر ترقی کے پیچھے ہمارا ہاتھ تھا، ہاتھ ہے، ہاتھ رہے گا. اور ہمارے ملک کی ہر ترقی پر ہم کو جو خوشی ہوتی ہے اس کا احساس دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ چندریان 3 چاند پر پہنچا، یہ خوشی کی بات ہے. جگہ بجگہ عجیب چرچے شروع ہو گئے. مولانا یہی بتانا چاہتا ہوں. نہیں حضرت، ہمارے بچوں کو بھی پڑھانا، حضرت ہمارے بچوں کو بھی پڑھانا کی بات. دیکھو حضرت، سائنس کہاں تک ترقی کری ہے، چاند تک ہمارے ملک کا سائنس پہنچا ہے حضرت. میں بولیا بھائی، ایک چاند پر پہنچنے سے آپ کا دماغ اتنا پھر گیا، اللہ اکبر. سوتے سوتے اٹھ کر میرا نبی جا کر آ گیا. 612 کروڑ روپے خرچ کر کو 2 سال کی محنت کے بعد، ایک چندریان فیل ہونے کے بعد، صرف 14 دن کے لیے گیا. سو ہمارے نبی کی شان ارادہ تک نہیں تھا، صبح کو اٹھنے کا ارادہ تھا. میرا نبی بستر میں جا کر سوتا ہے، میرا رب دعوت دے کر بھیجتا ہے، بلاتا ہے. چاند تو پہلی منزل تھی، میرے آقا کی انتہا عرش معلا تھا. اور یہ ہمارا آسا ہے. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی نماز زمین میں نہیں پڑھی. مریدین پریشان ہو گئے. اتنا بڑا غوث اور ایسی بات، میں نے کوئی نماز زمین میں نہیں پڑھی. نماز کہاں پڑھنا؟ ارے بولا بھائی کہاں پڑھنا؟ زمین میں پڑھنا. پڑھتے ہیں کیا؟ الحمدللہ. نماز زمین میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا. پیران پیر معرفت کے امام، طریقت کے امام، حقیقت کے امام، شریعت کے امام، مفسر بھی، محدث بھی، فقیہ بھی. بعض فقہا کے نزدیک حضرت پیران پیر کا خود ایک خاص مسلک تھا. فقیہ مجتہد، اتنے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی نماز زمین میں نہیں پڑھی.
دین کے علم کے بغیر ایک انسان کی زندگی ناقص ہے، ایک انسان کی زندگی نامکمل ہے۔ دین کے علم کے بغیر میرے پیارے وہ انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ جانور ہوتا ہے۔ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، نبی کا علم، صحابہ کا علم، ائمہ کا علم، فقہا کا علم ایک انسان کو انسان بناتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا یہ سبق اسلام کے اندر، کیا بولنا کیا نہیں بولنا یہ سبق اسلام کے اندر، کب بولنا کب نہیں بولنا یہ سبق اسلام کے اندر، مردوں کے کیا حقوق ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہے، اجتماع کا حکم کیا ہے، انفرادی زندگی کا حکم کیا ہے، دفتر کی زندگی کیا ہے، بستر کی زندگی کیا ہے، اندھیرے کی زندگی کیا ہے، اجالے کی زندگی کیا ہے، غم کی زندگی کیسے گزارے، خوشی کی زندگی کیسے گزارے، ماں باپ ہو تو کیسے رہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ تمام علوم کا نام ہے اسلام۔ کب سبحان اللہ بولا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، کب ماشاء اللہ بولا اسلام یہ بھی سکھاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں بھی کرکٹ میچ دیکھا، تمہیں بھی دیکھے حضرت، انہیں تو بڑے بڑے فلمیں دیکھا لیا۔ ذرا کرکٹ کا شوق ہے اقبال بھائی، مجھے بھی مدرسوں میں الحمدللہ میں سب کھیلے نہیں حضرت، اور مدرسے کے بچے آپس میں کرکٹ کھیل لیتے تو باہر کے کالجہ کے ٹیمہ والے ہمارے ساتھ کھیلنے تیار نہیں ہوتے۔ چلو بھئی ایک ایک 8-8 اوور کھیلے گئے، نہیں مولوی صاحب ہمیں تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، کئی کو بھی نہیں کھیلتے۔ تم لگا کیا کھیلتے مولوی صاحب، کیا بال ڈالے تو بسم اللہ بول کر ڈالتے، مارے تو بسم اللہ بول کر مارتے، چھیے تو چھکا جاتا، ٹچ کرے تو پھوڑ جاتا۔ ہمیں بولتے نہیں رے بابا، ہمیں کیا بھی پڑھ کو مارتے نہیں با، پھر کیسا اتنا دور تک بال جاتا؟ ہمیں بولتے یہ مدرسے کی دال کا پاور ہے، مدرسے کی دال کا پاور ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دال کھا کو بغیر پڑے کے مارے تو باؤنڈری سے باہر بال، پڑھ کو مارے تو کنٹری سے باہر بال۔ خالی کیا بولنا سیکھو نوجوانوں، جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں سب خوش نصیب، سچ حضرت۔ میں چھوٹا طالب علم لیکن آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ حالات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، بڑوں کی دعائیں مقدر کا حصہ بنی ہے تو یہ گہری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس مجلس میں نہیں، اس زمانے اور اس وقت جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جو 50 پار کر چکے ہیں سب خوش نصیب حضرت، اس لیے کہ ان کا بیڑا پار ہو چکا ہے۔ مسئلہ نوجوانوں کا اور آنے والی نسلوں کا ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کا کلام بھی کیا کلام ہے، اٹھاؤ پڑھو سمجھو، سمجھ نہیں سکتے ڈائریکٹ تو ان علماء کی خدمت میں آ کر بیٹھو۔ 2020 پر 3 کب قرآن نازل ہوا، کب سن رہی؟ سن رہی؟ کیا ثبوت؟ ہم کیا کھل نہیں؟ یہ نہیں، میرے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ میری بہت تربیت فرمائی، اللہ غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بار بار مجھے نصیحت کرتے، بیٹے یہ تقریری تمہارا سفر 10-12 سال کا بیٹے، 50 سال زکریا اس میں زندگی کھپا دیا، قوم پر بھروسہ کر کو لمبے لمبے بیانہ کرو لوگوں۔ میں پوچھا کی با؟ ابا بولے بیٹے بڑی ہوشیار قوم بیٹے انہیں کی با، ہم کیا کھلے چھرتی خوابہ دیکھ لے بولے۔
تھا لیکن دماغی تندور میں ہٹا. یعنی تو اور بھی غور سے سنتا, ہنکیا بند کر لے کو مراقبے میں رہتا, ایک نیند مار ڈالتا سو. جیسے ہی حضرت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کے تو تب بھی اٹھتا نہیں, بازو والا کونی سے اشارہ کریا تو تب اٹھتا, ہنکیا لال رہتے ہی, ادھر والا اٹھاتا ادھر والا ڈوب کرتا, اور مسجد کو بھی مار لگایا جو ہے کہ یہ تو ہنکیا لال رہتے ہی سو آدھی نیند میں اٹھنے والے کے مارنے والے کے. سنو پیارو سنو, قرآن شفا ہے, قرآن علاج ہے, قرآن دعویٰ ہے, قرآن دلیل ہے. 2020 2021 2014 2020 پر 3 2024 20 پر 4 کب قرآن نازل ہوا؟ کب؟ 1450 سال بیچ میں. کتنے؟ 1450 سال قرآن نازل ہو کر. یہ لفظ مناسب نہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ایور گرین بولتے نہیں, یہی اللہ کا کلام ہے. آج بھی قرآن اٹھا کر پڑھیں گے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ہماری حالتوں کے مطابق اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. ابھی ابھی اس وقت ساری دنیا کے, خود ہمارے ملک کے, صاف بولو, صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں گالیاں دیتے ہوئے ڈرتے نہیں, ہمیں جواب دینے کے لیے ڈرنا. انہوں جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے نہیں, ہمیں سچ بولنے کے لیے ڈرنا. انہوں ظلم کرنے کے لیے ڈرتے نہیں, ہمیں عدل کرنے کے لیے ڈرنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ساری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں مسلمان سوال نہیں, سوال کا جواب ہے. سوال نہیں, سوال کا جواب ہے. ساری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں مسلمانوں کے سامنے دشمنان اسلام 3 باتیں رکھتے. حالات بتا دو, موضوع بھی وہ 3 باتیں رکھتے. ایک, مسلمان اس دھرتی میں حکومت نہیں کرنا. دوسرا, مسلمان اس دھرتی میں نہیں رہنا. تیسرا, مسلمان ہمارے سے ڈرتے رہنا, ہمیں ان کے دل دماغ میں ہمارا خوف داخل کرنا. یہ 3 باتیں اس وقت دشمنوں کی طرف سے ہمارے سامنے آ کر ہیں. کس کی طرف سے؟ دشمنوں کی طرف سے آ کر ہیں. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. حکومت نہیں کرنا. ان کو کیا معلوم, ہمیں کر کو تھک کو اتر کو ہی سو. وہ بھی کتنے سال کرے, ہمیں 800 سال کر کو ہی سو. کتنے سال؟ 800 سال ہمیں حکومت کر کو ہی سو. اب ایک 70 سال سے 70-80 سال سے ہم لگا تھک کو اتر کو ہی سو. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ چیز, یہ حکومت ہمارے ہی ہاتھ میں آئے گی. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے دور میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس گئے گزرے دور میں بھی اگر حکومت کرنے کی صلاحیت کسی قوم کے اندر ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمانہ کے پاس ہے بولے تو خوش ہو جاؤ ان کو, اسے بھی سیکھنا. دیوانہ اٹھیا, ملیدہ کوٹیا, مزمل صاحب بولے با مسلمانات کہتے حکومت کر سکتی بول کر آنے والے الیکشن میں خامہ خدا کو گرونوں کو. بات پر بات آ رہی ہے حضرت, قسم اللہ کی, ہندوستان کے مسلمانوں میں اگر
اگر سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اگر اتحاد اور اتفاق آ گیا مولانا، پارلیمنٹ میں 100 سے زیادہ ہمارے جا سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اگر مسلمانوں کے اندر اتفاق آ گیا، پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ 100 سے زیادہ ہمارے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے قوم کے لوگوں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے والے بھی ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں نا۔ ہاں، تو بڑا میں بڑا، غور کر کو دیکھیں تو دونوں بھی بڑے نہیں۔ تو بڑا میں بڑا۔ بنگلور میں ایک مرتبہ میرا منہ ذرا اللہ، ایک میٹنگ ہوئی، حالات پر تبصرے کی، ایک الیکشن قریب تھا، علماء بھی آئے تھے، سیاسی حضرات بھی آئے تھے، دانشوران آئے تھے، سب آئے تھے، سب اپنے اپنے خیالات پیش کرنے لگے، فارمولے پیش کرنے لگے، لاہی عمل پیش کرنے لگے۔ ایک MLA صاحب آئے، آنے کے بعد بولے امت میں اتفاق ہونا چاہیے، توجہ چاہتا ہوں۔ آج کا اسٹیج دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی مولانا، قسم اللہ کی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں دیوبندی بھی بیٹھے